أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر عظيم. محترم سامعین، دینی بہنوں، ہم نے 3 آیتیں سورۃ الحجرات کی پڑھی ہیں اور ابتدائی تینوں آیات شروع کی ابتدا کی 3 آیتیں ہیں جو ہم نے تلاوت کی ہیں. آج انشاءاللہ انہی آیات پر ہم گفتگو کریں گے اور انہی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کا فہم عطا کرے. یا ایھا الذین آمنوا، اس سورت کا نام سورہ حجرات ہے کیونکہ آیت نمبر 4 میں حجرہ کی جمع حجرات، حجرہ کہتے ہیں غرفے کو، کمرے کو. تو حجرات کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الحجرات کہتے ہیں. اور قرآن پاک کی بڑی عظیم ترین سورتوں میں سے ہے جس میں ہمارے بہت سارے معاشرتی اور عقائد کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. ایسی چیزیں بیان کی گئی جن کا تعلق انسان کی اپنی اس ذات کی
اصلاح کرنے سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری بہت ساری نگاہیں دوسروں پر ہوتی ہیں، لیکن اپنی کوتاہیوں پر انسان کی نگاہ نہیں ہوتی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی ذات پر، اپنے عقائد، اپنے معاملات، اپنے گفتار کردار پر انسان نگاہ رکھے، پھر اس کے بعد غیروں کی وہ فکر کرے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ رب العالمین نے ہم میں سے ہر مسلمان کو حکم دیا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ لوگوں، تم میں سے ہر انسان کلمہ گو کو چاہیے کہ اپنے حالات کا جائزہ لے کہ کل کے لیے اس نے، کل قیامت کے لیے اس نے کیا اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا، کیا جمع کرایا اور کیا تیاری کی۔ ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، لیکن آج ایسا ہو گیا ہے کہ انسان اپنا محاسبہ تو نہیں کرتا، غیروں کے محاسبے کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور ہاتھ دھل کر کے پڑ جاتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہم نے بارہا بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھو، قرآن سنو، اور کہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہے تو خوب توجہ سے سنو، خوب غور سے سنو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو چھوڑ کر کے صرف ایمان والوں تم کو مخاطب کیا، تم کو پکارا۔ تو یہ دو ہی شکل ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑی عظیم الشان، عالی شان، بڑے اہم بات کا حکم دیتا ہوگا جس پر تمہاری نجات کا، کامیابی کا دار و مدار ہے، اور دوسری شکل یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہایت خطرناک برائی اور گناہ سے روکتا ہوگا۔ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کہتے ہیں خوب توجہ سے سنو، چونکہ دنیا کے سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے اللہ تم کو پکار رہا ہے۔ فرمایا ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پیش قدمی نہ کرو۔ اللہ، اس کے رسول، اللہ کی کتاب، رسول کی سنت، ان کے آگے تم پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی معلومات کو باقی رکھتے ہوئے کوئی معاملہ آ جائے تو سب سے پہلے اللہ، اس کے رسول کا فیصلہ کیا ہے، کتاب اللہ، سنت رسول کیا کہتا ہے، اس پر نگاہ ہونی چاہیے۔ کہا جاتا ہے آیت جو نازل ہوئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ قبیلے آئے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، انہوں نے اپنے ایمان اسلام کا اظہار کیا، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے۔ اب ضرورت تھی وہاں کسی کو حاکم مقرر کرنے کی کہ یہ گاؤں کے لوگ قبیلے کو مسلمان ہو کے جا رہے ہیں، تو آخر ان کا حاکم، ان کا سردار کون بنایا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے تھے، وہ لوگ ادھر سے آ رہے تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رضی اللہ تعالی عنہما کی گفتگو ہو گئی۔ ابو بکر صدیق نے کہا قعقاع نامی آدمی ہے، اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ عمر فاروق نے کہا لا بل اقرع ابن حابس، قعقاع کو نہیں، اقرع ابن حابس یہ زیادہ مناسب ہے کہ ان کو حاکم، گورنر اور وہاں کا سردار مقرر کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی قعقاع کا نام لیا، عمر فاروق نے ان کی بات کاٹ کر کے فوراً کہا کہ کیا ہونا چاہیے، اقرع ابن حابس۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ناگوار گزر گیا۔
کہا ان اردت الا خلافی. ابو بکر نے کہا عمر تمہاری فطرت میں ہے کہ ابو بکر کی مخالفت کرو. ما اردت الا خلافی، تمہاری عادت ہے میں جو کہوں گا تم اس کے الٹا کرو گے، ہمیشہ تمہاری عادت ہے ہماری مخالفت کرنا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ، بخاری کی روایت. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو واللہ ما اردت خلاف، میرے اوپر الزام نہیں لگائیں، میں نے مشورہ دیا ہے، میں نے آپ کی مخالفت کی نیت نہیں کی. صدیق اکبر کہتے ہیں کوئی آج کی نئی بات تھوڑی، تو پرانی بات ہے، تمہاری عادت ہم جانتے ہیں. صدیق اکبر ادھر اظہار کرتے، اب عمر فاروق کو اور غصہ، یہاں تک کہ فرتفعت اصواتہما، دونوں کی بحث میں دونوں کی باتیں بلند ہو گئی. بخاری کی روایت قادہ قریب تھا امت کے سب سے اچھے یہ دونوں لوگ ہلاک ہو جائیں. اللہ، کتنی عجیب سی بات، ذرا غور کریں. جو صحابی واقعہ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں قادہ قریب تھا. اس انداز سے گفتگو ہوئی ان کی کہ قریب تھا کہ امت کے سب سے اچھے دونوں ابو بکر عمر ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی. یہاں سمجھنا یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک علاقے کا حاکم کس کو بنایا جائے، گورنر کس کو بنایا جائے. ابو بکر عمر دونوں میں سے کسی کو بنانے کے اختیار نہیں تھا، اور نہ دونوں کر سکتے تو بھی جانتے تھے. دونوں سمجھتے تھے کہ ہم سے مشورہ دے سکتے ہیں، ورنہ حاکم بنانے کے اختیار کس کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. دونوں اس بات پر یقین رکھتے تھے اور ایمان تھا. بس دونوں مشورہ دیے، اور مشورہ جو ہے وہ فیصلے کی شکل اختیار کر گئے. نہیں، اس کو ہونا چاہیے، یہ لائق ہے. عمر فاروق وہ نہیں، بلکہ یہ ہونا، وہ لائق نہیں. دونوں میں اتنی کچھ بات بڑھ گئی، دونوں کی آواز بلند. اللہ رسول بیٹھے، جبرائیل امین فوراً آیت لے کے آ گئے. ابو بکر عمر کا نام نہیں لیا، عمومی طور پر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والے، اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو، کبھی بھی اللہ اس کے رسول سے آگے نکلنے کی پیش قدمی نہیں کرو. اب آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے کتنی نبی کی اطاعت، نبی کے فیصلے کی کتنی ویلو اور کتنی اہمیت، اور دین کا معاملہ کتنا نازک ہے. وہاں حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ صرف کس کا تھا کہ اس علاقے کا حاکم اور سردار گورنر کس کو بنایا جائے. لیکن نبی علیہ السلام موجود ہیں، اللہ خاموش رہیں، اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں گے کن کو بنانا ہے. اور اللہ کا رسول جو بنائیں گے بہتر ہوگا، کیوں؟ جو کچھ بنائیں گے آپ اوپر والے کے حکم سے. لیکن بحث ہو گئی دونوں کی، ابو بکر عمر کی. اللہ تعالیٰ نے فوراً منع کر دیا کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو، اپنے فیصلے، اپنے پسند کو بالائے طاق سامنے رکھتے ہوئے پہلے اللہ کے رسول کا، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ دیکھ لو. یہ قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا دیا گیا کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا فیصلہ، سب سے پہلے کوئی بھی ہمارے سامنے مسئلہ آئے، حلال کا، حرام کا، کفر کا، شرک کا، بدعت کا، نکاح کا، طلاق کا، وراثت کا، حدود کا، یا کوئی بھی مسئلہ آ جائے،
تو کسی انسان کے لیے بغیر علم کے فتویٰ دینا جائز نہیں، کوئی کچھ نہ کہے۔ اور ایک عالم دین بھی ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے دیکھے کہ آخر اللہ اس کے رسول کا فیصلہ کیا ہے۔ کائنات میں کسی اور کا، چھوٹی سی بات رکھیں بڑی اہم، اس کائنات میں انبیاء کے بعد علم، تقوی، تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ، امانت داری، انبیاء کے بعد پوری کائنات میں ابو بکر عمر سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ ہاں؟ کوئی نہیں تھا نا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقى الناس اتقى من هذه الامه ابرها قلوبا وعامقها علما واقلها تکلفا۔ صحابہ، عام صحابہ جو رسول تھے، ان کی یہ خوبی عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، اللہ اختارهم اللہ لصحبت نبی، کانوا ابر هذه الامه، کانوا اتقى قلوبا وعامق علما واقلها تکلفا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابے کی 4 بڑی باکمال خوبیاں بیان کی۔ نمبر 1، ابرها قلوبا۔ اللہ اکبر، پوری کائنات میں انبیاء کے بعد اصحاب رسول سے نیک اور اچھے دل والے کوئی تھے ہی نہیں۔ ابرها قلوبا، اور وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور صحابہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا تھا نہیں۔ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، أَبَرُّهَا قُلُوبًا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور آپ سے زیادہ، صحابہ سے زیادہ گہرا علم رکھنے والا کوئی تھا نہیں۔ اور سب سے بڑی خوبی وہ اقلھا تکلفا، ان کے اندر کوئی تکلف نہیں تھا، بڑے سیدھے سادے صاف دل والے لوگ تھے۔ اور ان میں بھی ابو بکر و عمر، اللہ اکبر، ذرا سوچو، اللہ کے رسول نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر۔ لوگوں، میرے بعد میرے ان دونوں کی اقتدا ضرور کرنا، ان کی بات ضرور ماننا۔ اقتدوا بالذین بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد ان دونوں کی پیروی ضرور کرنا، یعنی ابو بکر اور عمر کے۔ دیکھیں اللہ کے حکم دے رہے، جب بوڑھی عورت آئی، اللہ کے سے بہت کچھ سیکھا، سنا، جانے لگی، تو کہنے یا رسول اللہ، اگر مجھے پھر کچھ ضرورت پڑا، دوبارہ میں آئی، آپ نہ رہے، تو کس سے آنے؟ یہ دونوں بیٹھے نہیں، دونوں سے اللہ، یہ ہے ابو بکر عمر کا مقام۔ اور آج دنیا میں ایک بڑا طبقہ انہیں کو سب سے پہلے بڑا کافر کہتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ آج دنیا میں رافضی کسی فرعون اور نمرود کو اتنا برا نہیں سمجھتے اتنا برا کہ ابو بکر عمر و عثمان کو، جبکہ ابو بکر کا تذکرہ قرآن میں ثانی اثنین، دو تھے غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات۔ یہ ابو بکر عمر کا مقام
یہ دونوں جب اللہ کے رسول کے پہلے فیصلہ کرنے لگے تو اللہ کو گوارا نہیں. بتائیے ابو بکر عمر اگر کوئی نبی کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر آپس میں الجھ جائیں فیصلہ کرنے لگے تو اللہ آیت نازل کرے ان کو منع کر دے. تو ابو بکر عمر سے کائنات میں اس امت میں قیامت تک اور کون ہو سکتا ہے جس کو یہ اختیار دیا جائے؟ ایک نقطہ ہی یاد رکھیں بس. واللہ ابو بکر کا علم و فضل اللہ اکبر، عمر کا علم تفقہ جن کے متعلق قرآن پاک کی 13 کہا جاتا آیات نازل ہوں، موافقات عمر. اللہ رسول فرمائے کائنات میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے پایا. اتنا اونچا مقام مرتبہ. کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں، صرف ایک علاقے کا گورنر مقرر کرنا ہے. اس میں دونوں نے جب نبی کا فیصلہ نبی کا انتظار کرنے کو اپنے شروع کر دیا، نبی کے ہوتے ہوئے اللہ سے نہیں، تم دونوں کو بھی کیا چاہیے تھا؟ پہلے نبی کا انتظار کرتے. نبی سے پیش قدمی تم نے کیوں کر دیا؟ یہ ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے ایک اصول بن گیا. عالم، مفتی، امام، مجتہد، کسی کو اختیار نہیں. کوئی بھی مسئلہ آئے تو سب سے پہلے کیا دیکھنا؟ کتاب اللہ، سنت رسول. اور یہی سلف کا طریقہ تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا اجماع حجت ہے؟ کہا ہاں. کا دلیل؟ اجماع سمجھتے ہو نا؟ اجماع یعنی وقت کے سارے علماء حق کسی بات پر اتفاق کر لیں وہ حجت. جیسے تقریباً پورے صحابہ نے اتفاق کیا کہ اللہ رسول کے انتقال کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ ابو بکر. اس کو کہا تھا اجماعی امت. تھوڑے سے 2-4 دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن پھر کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ تسلیم تو کر لی لیکن ناراض تھے تھوڑے. کیوں؟ ان کو کسی نے چڑھا دیا تھا کہ تمہارا حق ملنا چاہیے. لیکن کہا جاتا ہے اللہ اکبر، ابو بکر صدیق خود گئے اور فاطمہ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں بھی راضی ہوں. اس کو کہا جاتا ہے اجماع سارے مسلمانوں کی. امام شافعی نے کہا یہ حجت ہے، قبول کرنا پڑے گا اس کو. تو کسی نے کہا دلیل؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کی دلیل ہمارے پاس کس کی ہے؟ قرآن اور حدیث کی. جب کہیں نبی کی حدیث پر عمل کرنا، بالکل واطیع رسول سب تو ہے. ہم آپ سے پوچھیں کہ نماز مسئلہ تو آپ بتا دیں یہ بتائیں کہ اجماع کا ثبوت کہاں ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں واقعی ہم نے بھی بڑوں سے سنا تھا، عقل بھی کہتی ہے، لیکن قرآن سے دلیل نہیں میرے پاس تھی. دیکھو کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خاموش ہو گیا. لیکن کہا کہ میں کل جواب دوں گا. کہا ٹھیک ہے. آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ دلیل ہے ہی نہیں تو شافعی نکالے گا کہاں سے دلیل؟ یہ تو علماء نے اپنی طرف سے فیصلہ کر دیا ہے. امام شافعی نے کہا دوں گا دلیل. امام شافعی کہتے میں نے سوچا سارے صحابہ یہ سب اس پر متفق اور قرآن کی دلیل مجھے نہیں معلوم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلا دلیل یہ بات ہو؟ کہتے ہیں وعدہ تو کر لیا، کل جواب دوں گا. گئے کہتے ہیں عشاء پڑھ کر کے لیٹے، رات بھر جگتے رہے، 1 منٹ نیند نہیں آئی. یہ ہے علماء کا مقام. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ جب عالم دین کسی مسئلے کے لیے خوب کتاب و سنت میں محنت کیا اور سمجھ میں آیا، اگر اس سے غلطی بھی تو اس کو اللہ تعالیٰ 1 ثواب، اور اگر صحیح جواب دیا تو کیوں اس کی ساری رات کیوں جگتا رہا میرے بھائی؟
صرف اس مسئلے کا حل، قرآن پر غور، حدیث پر غور، ایک نیک عمل کر رہا تھا. اب وہاں تک نہیں پہنچ سکا تو اللہ اس کی محنت کا ایک ثواب دے گا. اسی لیے کسی مجتہد کو برا بھلا کہنے کا اختیار کسی کو نہیں. اللہ تو اس کو اجر دے گے، ہم اس کی بے عزتی کریں نہیں. امام شافعی کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے حرم سے گیا، مکے میں ایسے لیٹا گھر میں، سورۃ الفاتحہ سے غور کرنا شروع کیا، کیونکہ حافظ تھے اور ہم لوگوں کی طرح نہیں. صحیح غور کرتے رہے، کہتے رات گزرتی جا رہی ہے اور دلیل نہیں مل رہی. اس وقت فجر میں آدمی سر پر چڑھ جائے گا وہ حرم کے اندر، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ دلیل نہیں ہے. کہتے سوچتا رہا اذان فجر سے کچھ پہلے سورۃ النساء پر غور کرتے کرتے ایک آیت مل گئی. بس اب سکون. کیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے اتباع کیا مومنین کا راستہ چھوڑ کر کے کسی غیر کا. دیکھیں یہاں اللہ نے کس کو جہنم میں ڈالا؟ جو رسول کا طریقہ چھوڑا اور سبیل المومنین کا. امام شافعی خوش. دیکھو رات بھر کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ہم نے بعض اساتذہ کو دیکھا کہ رات بھر وہ سوتے نہیں تھے. رات بھر نہیں، کیوں؟ صبح بچوں کو سبق پڑھانا ہے. اور بعض مشائخ تو ایسے تھے کہ آستین ایسے کھولتے اور صبح بچوں کو کیا پڑھانا یہاں سے لکھنا شروع کرتے، لکھ کر کے. اور جب بخاری پڑھا لیتے تب جا کر کے اس کو دھلتے تھے. یہ ہمارے شیخ المشائخ مولانا عبید اللہ الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جنہوں نے مشکات کی بے مثال شرح میرات المفاتیح لکھی. آج بھی وہ جس بخاری میں پڑھاتے تھے وہ نسخہ موجود ہے، اللہ کرے تباہ ہو. کوئی جگہ انہوں نے خالی نہیں رکھی ہے. یہ جب بھر جاتا، یعنی اس حدیث کے کیا معنی، اس پر کیا یہ بھر جاتا تو کس پر نوٹ کرنے لگتے. ہاں تو صبح جب پڑھا لیتے وہ ختم ہو گیا، اس کو دیکھ کے تب رات بھر. اسی لیے جب جامع سلفیہ بنارس بنا اور ان کو یہ کہا گیا، پورے بر صغیر علماء نے کہا کہ ہاں اس مرکزی ادارے کا شیخ الحدیث کون ہوگا؟ بخاری پڑھانے والا مولانا عبید اللہ الرحمانی. انہوں نے انکار کر دیا، نہیں میں نہیں پڑھا سکتا. بڑا اشار کیا، میں نہیں پڑھا سکتا. تو ان کے ایک استاد تھے علامہ عبد الوہاب آروی، وہ بھی بوڑھے، بڑے زور سے ان کو ڈانٹا، بڑے زور سے ڈانٹا. کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ کس لیے تم نے پڑھا ہے؟ استاد ڈانٹا، اتنے زور سے ڈانٹا کہ بڑھاپے میں شیخ الحدیث رو پڑے، رونے لگے اور کہا کہ آپ نہیں سمجھتے، مجھے کچھ ایسی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں کہ میں جب بخاری پڑھاؤں گا تو امانت میں خیانت ہوگی. کیوں؟ میں صحیح معنوں میں مطالعہ کرنے کی اب طاقت نہیں رکھتا. کیوں؟ بیماری کی وجہ سے اتنی محنت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. زبردستی بنایا جائے لیکن امانت داری کی فکر ہے. اور آج تو آدمی کو موقع تو پیسہ دے کر بننے کی کوشش کرے گا. جو امانت داری مفقود ہے آج ہمارے یہاں سے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ نماز ہوتے وقت آتے آتے اللہ نے بتایا، آئے اور فجر کی نماز پڑھ کر کے آؤ کہاں ہے، اندر آئے اور آیا 10-20 کو لے کر کے آج شافعی کو پتا چلے گا. کہا قرآن سے دلیل میرے پاس. کہا کہاں؟ سورۃ النساء کی آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کو جس نے چھوڑ دیا وہ نُصْلِهِ مَا وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس کو ہم جہنم میں ڈالیں. امام شافعی نے پیش کیا قیامت تک آنے والے علماء سے اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اجماع کی حجت قرآن و حدیث سے پیش کرو، دلیل پیش کرو. امام صاحب یہ علم تھا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی اخلاص تقوی دوسرے علماء کے اندر بھی پیدا کر دے. تو بات چل رہی تھی کہ ذرا سوچیں
کہ ابو بکر ہر ایک کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو۔ یہاں اللہ نے صرف تقوی کا حوالہ دیا کہ آئندہ ایسی حرکت کرنے سے ڈرو، واتقوا اللہ، ایسی حرکت کبھی نہیں کرنا کہ اللہ اس کے رسول کے آگے بڑھو۔ آگے بڑھنے کا مطلب یہاں کوئی ریس تو نہیں تھی، کیا کہتے ہیں دوڑنے کو، ریس لگانا کہ چلیں کون آگے بڑھ جاتا، ابو بکر عمر بڑھ گئے اللہ رسول پیچھے، توہین نہیں۔ یہاں تو معاملہ ایک شرعی مسئلہ تھا، سیاسی مسئلہ تھا کہ اس قبیلے کا امیر کس کو بنایا جائے، صدر کون بنے، گورنر کون بنے۔ تو اس کا مطلب یہاں کوئی عملی طور پر آگے بڑھنے کی چیز نہ، دوڑ کھیل کود کا معاملہ نہیں۔ تو حضرت عائشہ کیوں آگے بڑھ جاتی، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، تو اللہ رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں، بالکل تنہائی میں میدان پہنچے، اچھا چلو دوڑ لگاتے ہیں، دونوں دوڑے، اللہ رسول آگے بڑھ گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، بھول ختم بات۔ ایک سال کے بعد پھر ادھر سے گزرنا ہوا تو پرانی یاد تازہ آ گئی، حضرت عائشہ ہاری تھی، چلے آج پھر اب کہتی اللہ رسول پیچھے رہ کے میں آگے نکل گئی۔ یہ تو جائز تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یہاں آگے نہ بڑھو، آگے بڑھنے کے کیا مطلب ہے، یعنی فتویٰ دینے، مسئلے مسائل بیان کرنے میں، حلال حرام جائز ناجائز کسی کو بتانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے، اللہ سے آگے نہ بڑھو اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور یہ نقطہ ذرا یاد رکھیے گا کہ معاملہ کسی عام کا نہیں بلکہ کس کا، ابو بکر و عمر کا ہے۔ اب ان کے بعد کس کے پاس اتنا علم، کون اتنا مقدس، ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کتنی پیاری بات کہتے ہیں، واللہ کتنی پیاری بات کہتے ہیں۔ ایسا کیوں، ذرا غور، ایسا کیوں کہ نبی سے کوئی آگے نہ بڑھو، انتظار کرو، نبی کیا فیصلہ، اللہ کیا فیصلہ دو۔ کتنی پیاری بات کہی، بڑی تفصیل پھر کسی اور موقع میں بتائیں گے۔ کہتے ہیں کہ بات اس کی وجہ یہ ہے، وہی جو ہے صرف نبی پر نازل ہوتی، ابو بکر عمر پر بھی نازل نہیں ہوتی۔ وہی نبی پر نازل ہوئی، نہ کسی صحابی پر نازل ہوئی، نہ ابو بکر پر، نہ کسی امام پر، نہ کسی مجتہد پر، نہ کسی مفتی پر، نہ کسی عالم پر۔ تو عقل بھی جس کے پاس وہی آتی ہو اسی کے حکم کا انتظار ہونا چاہیے، بڑا سے بڑا کوئی جب بھی۔ وجہ یہ ہے لا تو واتقوا اللہ، ڈرو۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے ایک چیز سے منع کیا نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پھر کس کا حکم دیا، واتقوا اللہ۔ کیوں؟ ہر برائی سے روکنے والی چیز جو ہوتی ہے دل کا تقوی اور پرہیزگاری۔ سنا ہوگا اللہ اکبر، اندلس کا، اندلس کی اسپین کو کہتے ہیں نا، اسپین کو کہتے ہیں نا، وہاں سے ایک شخص 40 مسائل پوچھنے کے خاطر امام مالک رحمت اللہ کے پاس مدینہ طیبہ آیا۔ مدینہ، ہم لوگ مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینہ اللہ رسول نے جو نام دیا مدینہ طیبہ، اس لیے سنت کیا ہے، مدینہ طیبہ۔ مدینہ منورہ کہنا یہ ثابت نہیں ہے، اللہ رسول نے جو اپنی زبان مبارک سے نام دیا مدینہ طیبہ، طیبہ طیبہ المدینہ۔ امام مالک کے پاس اسپین سے 40 سوال لے کر کے ایک شخص آیا، کہاں، مدینہ طیبہ۔ امام مالک سے پوچھا، اللہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ڈرو بچو اس سے،
اس سے بچاؤ اپنے آپ کو. وہ پوچھا. امام مالک نے 3 سوالوں کا جواب دیا. 40 میں سے کتنے؟ 3. باقی کتنے بچے؟ چلو 37. کوئی بات نہیں, آپ سن کے بول دیں گے. 37 کا جواب کیا؟ لا ادری. نہیں, اس کا جواب مجھے معلوم. اللہ اکبر. لا ادری. امام مالک کا ایک قصہ بڑا مشہور ہے. لا ادری. 40 سوالوں میں سے 3 کا جواب دیا. اس کے بعد کیا کہا؟ لا ادری. کیوں؟ لا تو قدم, جہاں معلوم نہیں. ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر, جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑھو. واتقوا اللہ, بچو اللہ کی نافرمانی سے, اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم, یقیناً اللہ تعالی تمہاری ساری چیزوں کو سننے والا اور جاننے والا ہے. ایک آیت تو یہ, اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. اور یہیں سے پتہ چل گیا ایک چیز اور, کہ اللہ اس کے رسول سے پیش قدمی کرنا کیوں منع ہے؟ چونکہ وہی کس پر آتی ہے؟ نبی پر. اب اگر نبی کی کوئی بات ہمارے سامنے آ گئی, نبی کی سنت, نبی کی حدیث آ گئی, اللہ کے کتاب کی کوئی آیت آ گئی, آ جانے کے بعد بھی ہم اس کو ٹھکرا دیں کسی کے لیے, اپنے نفس کے لیے, اپنے خواہش و اپنے پسند کے لیے, اپنے دوست و احباب کے لیے, تو ذرا سوچو, اللہ ابو بکر عمر کو تو اللہ منع کرے, اور ہم اپنے گئے گزرے دور میں ایمان کمزور, اخلاق کمزور, اسلام کمزور, تقوی نام کا, زہد نام کا, ہمارے لیے کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ کیسے اللہ ہم سے راضی ہوگا جبکہ ہم نبی کا فرمان, اللہ کا فرمان آ جانے کے بعد ٹھکرا دیتے ہیں. اور کبھی اندازہ لگانا ہو, کچھ لوگ سود لے رہے ہوں, ذرا کچھ ہائی فائی, ان کو آپ کبھی منع کر کے دیکھ لیں, قرآن پاک کی آیت حدیث پڑھ کے سنا دے, تب پتہ چل جائے گا کہ انسان اپنی پسند, اپنی رائے اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر مقدم کر دیتا. یہی سب سے بدترین چیز ہے. اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. دوسری آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی. اے ایمان والو, خبردار, اپنی صوت آواز, اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول, اور چیخ کر کے, چلا کر کے, زور سے نبی سے بات بھی نہ کرو, بے ادبی ہوگی. جیسے آپس میں کبھی ایک دوسرے سے مذاق کر لیتے ہو, چیخ چلا کے پکار لیتے ہو, نہیں, نبی کا ادب. اللہ اکبر. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور اگر یہ بے ادبی کیے تو بہت ممکن ہے کہ تمہیں پتہ نہ چلے, تمہارے نیک اعمال کو اللہ تعالی ضائع و برباد کر دے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ وغیرہ بہت سارے محدثین مفسرین نے, کسی نے مختصراً, کسی نے تفصیلاً بیان کیا. ایک صحابی تھے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے بلند آواز والے تھے, آواز گرجتی ہوئی آواز. اسی لیے جب کوئی باہر کا بڑا زوردار گفتگو کرنے والا آتا, کہتا ٹھیک ہے, بلاؤ ثابت کو سیدھا کر دے گا. آگے بلائے جاتے ثابت بن قیس. اور یہ واقعی جیسے
کوئی شاعر آیا ہمیں آپ سے گفتگو کر، لیکن آج اشعار میں گفتگو ہوگی. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. اللہ اپنے نبی کو شاعر تو نہیں بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ جواب کے لیے کس کو پکارتے؟ زید بن حسان بن ثابت کو. حسان شاعر رسول اللہ کا پڑ گیا. اسی لیے ان کا لقب ہے خطیب رسول. کن کا؟ ثابت بن قیس. ان کا لقب ہے شاعر رسول. جسے زید بن ثابت کاتب رسول، امیر معاویہ کاتب وحی، زید حسان شاعر رسول، ایسے ان کا لقب ہے خطیب رسول. زید بن ثابت بن قیس بن شمار. اسی لیے جب یہودیوں کا سردار آیا تھا، کہا میں آپ سے بحث کرنی ہے، اب بڑا زور زور بول رہا تھا. اللہ سے فرمایا اچھا رکو ذرا ثابت کو تو رہو. آئے تو اس سے زیادہ گرجتی ہوئی آواز واقعی وہ چھوڑ چھاڑ کر کے بھگا. تو ان کو خطیب رسول. اولاد بھی چیزیں جو اتنے کام کا ہوگا، اللہ کے رسول کا خطیب ہوگا، اس کی ہر وقت مجلس میں آتے تھے. ایک دن گائے، 2 دن گائے، 3 دن گائے. تو جماعت سے ساتھیوں کے ساتھ جڑے رہنے کا بھائی یہی فائدہ ہے، یہی فائدہ ہے. آپ اگر مسجد والوں سے، جماعت والوں سے، اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں تو ایک دن اگر غائب ہو جائیں گے تو سب پتہ لگائیں گے. اور جو لوگ نہیں بھائی ہماری کسی سے نہیں جمتی، میں سب چھوڑ چھاڑ کر کے گھر میں رہتا ہوں، باہر کیا اور میں جاتا ہی نہیں، تو ایسے لوگ مر بھی جاتے ہیں تو پتہ جلدی نہیں چلتا. زید بن ثابت غائب. اللہ رسول نے 1-2 دن دیکھا، پھر لوگوں تو کیا بات ہے، زید بن ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں، ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہے. لوگوں نے کہا کہ میں پتہ لگاتا ہوں. ایک صاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو سب سے زیادہ تفصیلی روایت جو ہے وہ کہتے ہیں گئے تو بیوی ملی. میں نے پوچھا این صاحبوں کے، تمہارے شوہر کہاں گئے؟ اللہ رسول انتظار کر رہے ہیں کب سے آتے نہیں. کہا یہ دیکھیں کمرے میں بند ہیں، نہ نکلتے ہیں نہ جاتے ہیں، صرف بیٹھے رو رہے. اور ساتھ ہی ابن جریر طبری کی روایت کہ انہوں نے دروازے میں کیلے مار مار کے دیوار سے فٹ کر دیا تاکہ کوئی کڑی کھولے بھی تو دروازہ نہ کھولے، بس خوب پیک. کیوں اس کے اندر ہے؟ کہا بس اللہ کے رسول کی مجلس سے روتے ہوئے آئے اور ہم لوگوں کو نہیں بتایا، بس بند کر کے پڑے رو رہے ہیں. اندر آئے، دروازہ پیٹا، ہم اللہ کے رسول کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. اب رسول اللہ کا نام سن کر کے بہرحال جلدی جلدی کیلے وغیرہ نکالے، دروازہ کھولے کہ اللہ کے رسول شاید وہی میرے بارے میں نازل ہو گئی، اب ہماری خیر نہیں، اب اور رونا. کہا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ پورے صحابہ میں سب سے زیادہ بلند آواز ہماری ہے، اور جانتے ہو اللہ نے آیت نازل کر دی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو اتنے دن سے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد نیکیاں کیا، ہر نیکی میں ساتھ دیتا رہا، لیکن میری زبان کچھ بلند ہے آواز. کیا گستاخی ہو گئی اللہ کے رسول کی شان میں. اللہ نے آیت نازل کر، اللہ نے میرے ہی بارے میں آیت نازل کی. کیوں؟ میری آواز اللہ کے رسول پر، کیا سارے مجمع پر ہماری آواز ہماری بات تھی. اور بس رونا اس بات کرے کہ اب جو سارے اعمال برباد تو جہنم کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں. اتنا ان کو فکر تھے، روتے ہیں. بیوی بھی آئی، کیا بات ہے، اب تو بس جہنم کے علاوہ کوئی ہمارا ٹھکانہ نہیں. کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اب صحابی بھی لاجواب، صحابی بھی جانتے تھے کہ آیت نازل ہوئی اور یہی سب سے دارا بلند آواز والا ہے، بس کوئی جواب نہیں.
اللہ رسول انتظار کر رہے تھے، آدمی گیا ہے اور ثابت کو بلا کر کے لائے گا بھی. وہ صحابی یاد کریں یا رسول تو غضب ہو گیا، رو رو کر کے برا حال. یہاں سے آیت سنا اور جا کر کے الحمدللہ کمرہ بند کر لیا ہے، کیلے مار مار کر کے اس کو مضبوط کر دیا تاکہ بیوی کڑی بھی نہ کھول سکے. اور میں کھولا، آپ کا حوالہ دیا تو رو رہے ہیں، روتے روتے برا حال بے حال، بھوکے پیاسے، اور کہہ رہے ہیں کہ اب تو میرا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی اور قرآن نے وعدے کر دیا، سب سے زیادہ بلند آواز ہماری تھی، ہمارے ہی بارے میں آیت نازل کی، ہمارے ساری زندگی کے اعمال برباد. تو اب اعمال نہیں تو جہنم ہی کے میں مستحق ہوں. اللہ رسول نے فرمایا جاؤ اس کو کہو میرے پاس آئے اور اسی وقت آئے، اور اس کو میرا سلام کہو اور کہو کیا تم جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ تم کو بشارت سنائی جا رہی ہے، اترضا ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ او کما قال علیہ السلام. اللہ نے 3 بشارت ان کو سنائی. دیکھیں یہ اپنے اعمال کا محاسبے کی بھائی، یہ نہیں کہا میں کیا کروں، اللہ نے میری زبان کیوں بلند کر دی، میں کیا کر سکتا ہوں اس کا، کچھ نہیں. ہر چیز اپنے بارے میں خوف، اللہ تعالی کا ڈر، بس نہیں میرے ہی بارے میں. اللہ سے فرمایا جاؤ کہو اس کو بشارت سنا دو، کہہ دو آئے اور کہو اترضا ان تکون حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ. جاؤ کہ تمہارے اعمال اللہ نے برباد نہیں کیے. کیوں؟ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی فطری چیز تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ کہ اللہ کے رسول نے جنگ حنین کے موقع پر اپنے چچا کو کہا، کیوں؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بڑی بلند تھی. کبھی ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے بھائی، ایسے لوگ ضرورت پڑتی ہے. کہتے ہیں تقسیم سے پہلے بہار میں ایک ڈسٹرکٹ ہے دربھنگا، کبھی اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے بلند آواز کی. وہاں مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی تقریر کر رہے تھے ماشاءاللہ، اور دور تک مجمع. بہار بنگال کا جلسہ ہمارے طرح نہیں ہوتا، وہ بالکل معلوم پڑتا ہے ساری پبلک چاہے گھومتی رہی سوتی ہے لیکن اکٹھا سب ہوتی ہے، پبلک یہاں سے وہاں تک. اور لاؤڈ اسپیکر تھا وہ جو اتنا بڑا آتا تھا گھوما، وہ چوں چوں کی آواز کر رہا تھا، کبھی آواز جائے کبھی نہ جائے. مولانا بنارسی کو غصہ آیا، پکڑا اور اتنا اٹھا کر کے پھینکا کہ بالکل پیچھے اسٹیج کے باہر گرا. کہا بھگاؤ اس کو، ابوالقاسم کی آواز ہے وہاں تک پہنچے گی. اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پورے مجموعے کو تقریر سنا دی. کبھی ایسی ضرورت پڑتی ہے. اور فرمایا میرے چچا عباس اڑاؤ، آواز لگاؤ کہ اللہ کا رسول تنہا جہاں حنین کے 200 کافروں کا مقابلہ کر رہے ہیں. جیسے حضرت عباس بن عبد المطلب آواز لگائے، دور تک پورے وادی میں آواز گونج اٹھی. اب پتا چلا کہ اللہ رسول فلاں علاقے میں بھی ہم لوگ تو منتشر، لیکن اللہ رسول بھی 200 کافروں کا اکیلے مقابلہ کر. کہتے ہیں لمحے بھر میں آواز سنتے ہی شیر کے مانے چاروں طرف سے صحابہ کرام آ کر کے اللہ رسول کے پاس پہنچ گئے. تو کبھی ضرورت ہوتی ہے. اذان دیکھا خواب میں دوسرے صحابی زید نے، اللہ رسول نے فرمایا سنو جو خواب میں اذان دیکھی ہے یہ بلال کو بتاؤ. تو کہتے اللہ رسول میں دوں گا، میں نے اذان دیکھی. اللہ رسول کیا فرمایا؟ لا نہ بلال کو دو، نہ دے بلالا فإنه اندى صوتا. تم کو فرشتے نے اذان سکھلایا لیکن اذان کا مطلب دور تک پہنچے، اور بلال جیسی بلند آواز کسی کی ضرورت پڑتی. بہرحال
تو یہ جو صحابی تھے، میں نے کہا اسی لیے ان کو خطیب رسول کہا، ان کی آواز کی وجہ سے سامنے والے کو چیختا چلاتا تھا اور دبا لیتے یہ. اللہ اکبر. فرمایا جا کے اس سے کہو اترضا ان تکون ان تعیش حمیدا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ زندگی بھر کیا قیامت تک لوگ تمہاری تعریف کرتے رہیں؟ اللہ اکبر. کتنا